بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان کا امتحان۔ دشمن جب محلہ چھوڑ دے یا شہر سے نکل جائے تو سکون مل جاتا ہے، لیکن مسلمانوں نے جب مکہ چھوڑا اور تمام جائیدادیں کفار کے حوالے کر کے مکے سے 300 میل دور مدینہ میں جا آباد ہوئے تو کفار پہلے سے زیادہ بے قرار ہو گئے۔ اصل واقعہ یہ ہے کہ ہجرت مدینہ سے انہیں یقین ہو گیا تھا کہ مسلمان الگ رہ کر جنگ کی تیاری کریں گے۔ اہل عرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیں گے تو ہماری سرداری کا جاہ و جلال ختم ہو جائے گا۔ جب بدر اور احد کے میدانوں میں ان کا زوم باطل بھی ختم ہو گیا تو وہ نئی چالیں چلنے لگے۔ انہوں نے ازر اور فارا کے 7 آدمیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا اور کہلوایا، اگر آپ ہمیں چند مبلغ عنایت فرما دیں تو ہمارے تمام قبیلے مسلمان ہو جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ کی ماتحتی میں کردس بزرگ صحابہ ان کے ساتھ بھیج دیے۔ ایک گھاٹی میں کفار کے 200 آدمی مسلمانوں کے وفد کا انتظار کر رہے تھے۔ جب صحابہ وہاں پہنچے تو تلواروں سے بجلی بن کر ان کا استقبال کیا۔ مسلمان اگرچہ اشاعت قرآن کے لیے گھروں سے نکلے تھے مگر تلوار سے خالی نہ تھے۔ احساس خطرے کے ساتھ ہی 200 کے مقابلے میں 10 تلواریں باہر نکل آئیں اور مقابلہ شروع ہو گیا۔ 8 صحابہ مردانہ وار مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہوئے اور خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ اور زید بن دسنہ رضی اللہ عنہ کو کفار نے محاصرہ کر کے گرفتار کر لیا۔ یہ دونوں سارے مسلمان نقد قیمت پر مکے کے درندوں کے ہاتھوں فروخت کر دیے گئے۔ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ اور حضرت زید رضی اللہ عنہ کو حارث بن عامر کے گھر ٹھہرایا گیا اور پہلا حکم یہ دیا گیا کہ نہ ہی روٹی دی جائے اور نہ پانی۔ ایک دن حارث کا 9 عمر بچہ چھری کے ساتھ کھیلتا ہوا حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کے پاس چلا گیا۔ اس مرد سالے نے جو کئی روز سے بھوکا اور پیاسا تھا بچے کو گود میں اٹھا لیا اور چھری اس کے ہاتھ سے لے کر زمین پر رکھ دی۔ جب ماں نے پلٹ کر دیکھا تو حضرت خبیب رضی اللہ عنہ چھری اور بچے لیے بیٹھے تھے۔ عورت یہ دیکھ کر لڑکھڑا گئی اور بے تابانہ چیخنے لگی۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے عورت کی تکلیف محسوس کی تو فرمایا، بی بی تم مطمئن رہو، میں بچے کو ذبح نہیں کروں گا، مسلمان ظلم نہیں کیا کرتے۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے معصوم بچے کو چھوڑ دیا۔ قریش نے چند روز انتظار کیا۔ جب فاقہ کشی کے احکام اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے تو قتل کی تاریخ کا اعلان کر دیا۔ کھلے میدان میں ایک ستون نصب تھا اور یہ اپنی بے بسی پر رو رہا تھا۔ اس کے چاروں طرف بے شمار آدمی ہتھیار سنبھالے کھڑے تھے۔ بعض تلواریں چمکا رہے تھے، بعض نیزے تان رہے تھے، بعض کمان میں تیر جوڑ کر نشان ٹھیک کر رہے تھے کہ آواز آئی، خبیب آ رہا ہے۔ مجمع میں ایک شور بپا ہوا، لوگ ادھر ادھر دوڑنے لگے۔ بعض لوگوں نے مستعدی سے ہتھیار سنبھالے اور حملہ کرنے اور خون بہانے کے لیے تیار ہو گئے۔ مرد سارے خبیب رضی اللہ عنہ قدم با قدم تشریف لائے اور انہیں صلیب کے نیچے کھڑا کر دیا گیا۔ ایک شخص نے انہیں مخاطب کیا اور کہا، خبیب ہم تمہاری مصیبت سے درد مند ہیں، اگر اب بھی اسلام چھوڑ دو تو تمہاری جان بخشی ہو سکتی ہے۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ خطاب کرنے والی کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، جب اسلام ہی باقی نہ رہا تو جان بچانا بیکار ہے۔ اس جواب کی ثابت قدمی بجلی کی طرح پرشور بھیڑ پر گری۔ مجمع ساکت ہو گیا اور لوگ دم بخود رہ گئے۔ کوئی آخری آرزو ہو تو بیان کرو، ایک شخص نے کہا، کوئی آرزو نہیں، 2 رکعت نماز ادا کر لوں کیا؟ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بہت اچھا، فارغ ہو جاؤ۔ ہجوم سے آواز آئی، پھانسی گڑی ہوئی ہے، حضرت خبیب رضی اللہ عنہ اس کے نیچے کھڑے ہیں تاکہ اللہ کی بندگی کا حق ادا کریں۔
خلوص و نیاز کا اصرار ہے کہ سجدے میں گرا ہوا سر کبھی نہ اٹھے، مگر عقل مصلحت نے انہیں روکا کہ اگر نماز زیادہ لمبی کرو گے تو کافر یہ سمجھے گا کہ مسلمان موت سے ڈر گیا ہے۔ مرد مجاہد خبیب رضی اللہ عنہ سلام پھیر کر صلیب کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ کفار نے انہیں پھانسی کے ستون کے ساتھ جکڑ دیا۔ ایک شخص آگے آیا اور اس نے خبیب رضی اللہ عنہ کے جسم پاک کے مختلف حصوں پر نیزے سے ہلکے ہلکے چٹکے لگائے اور خون اتھر زخموں کی آنکھ سے شہادت کے قطرے بن کر ٹپکنے لگا۔ تصور کیجئے، آپ ستون کے ساتھ جکڑے ہوئے ہیں، کبھی ایک تیر آتا ہے اور دل کے پار ہو جاتا ہے، کبھی نیزہ آتا ہے اور سینے کو چیر دیتا ہے۔ ان کی آنکھیں آتے ہوئے تیروں کو دیکھ رہی ہے، ان کے عضو سے خون بہہ رہا ہے، مگر درد و تکلیف کی اس قیامت میں بھی ان کا دل اسلام سے نہیں ہلتا۔ ایک اور شخص آگے آیا اور اس نے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کے جگر پر نیزے کی انی رکھ دی، پھر اس قدر دبایا کہ وہ جگر کے پار ہو گیا۔ یہ جو کچھ ہوا حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کی آنکھیں دیکھ رہی تھیں۔ حمزہ اول نے کہا، اب تو تم بھی پسند کرو گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری جگہ آ جائیں اور تم اس مصیبت سے چھوٹ جاؤ۔ یہ زبان کا گھاؤ برداشت نہ ہوا، گرچہ اس زبان کا خون نچڑ چکا تھا، مگر جوش ایمان نے ہمت گویائی پیدا کر دی اور آپ نے جواب دیا، اے ظالم، اللہ جانتا ہے کہ مجھے جان دے دینا پسند ہے، مگر یہ پسند نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ایک کانٹا بھی چھوے۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کو بیٹھے بیٹھے دورہ پڑتا اور آپ رضی اللہ عنہ وہیں بے ہوش ہو کر گر پڑتے۔ ایک دن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے پوچھا، آپ کو یہ کیا مرض ہے؟ جواب دیا، میں بالکل تندرست ہوں اور مجھے کوئی مرض نہیں ہے۔ جب حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو پھانسی دی گئی تو میں اس مجمع میں موجود تھا۔ جب وہ ہوش ربا واقعات یاد آ جاتے ہیں تو مجھ سے سنبھلا نہیں جاتا اور میں کانپ کر بے ہوش ہو جاتا ہوں۔ احادیث اور واقعات کے مطالعے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا نشان بھی دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ بر وقت دیکھ سکیں۔ اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ فی امان اللہ۔